Let's welcome Janab Ataul Haq. Congratulations for such a lovely gathering. Akbar. Thank you very much. بہت بہت شکریہ محترم عظمت باجوہ صاحب آپ کا. ان الفاظ کے قابل نہیں ہوں جن سے آپ نے نوازا. حال میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا گاہے بگاہے شکریہ ادا کروں تو وقت آگے جو ہے وہ کم ہے ہمارے پاس. سب کا بہت بہت شکریہ. چند ماہ پہلے مجھے انفارمیشن منسٹر آف پاکستان محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کا فون آیا. چند ماہ تو نہیں کہوں گا، چند ہفتے پہلے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں فلڈ آیا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے برطانیہ میں مقیم ہماری کمیونٹی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کردار ادا کر رہی ہے. ہمیں مدد کی بہت اشد ضرورت ہے اور آپ مہربانی کریں اور سب سے گزارش کریں. تو میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں انکلوڈ کشمیر، جب بھی پاکستان کو کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ خاص طور پر برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کو مشکل سے نکالنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور یہ جب بات میں کرتا ہوں مختلف پلیٹ فارم پہ تو میرا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور میں جذباتی ہو جاتا ہوں. میں اس موقع پر اس خوبصورت کمیونٹی جو کہ ہمارے درمیان موجود ہے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے بھرپور تالیاں بجا دیجیے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی خدمت کرنے میں مختلف شعبہ جات میں اپنی اپنی جگہ پر ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لمبی چوڑی سپیچ نہیں کروں گا. ہمارے درمیان محترم لارڈ قربان حسین صاحب لارڈ آف لٹن جو کہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور جو آج ہمارا پروگرام ہے فنڈ ریزنگ کے حوالے سے اور پاکستان میں خاص طور پر سندھ میں جو اس وقت ہماری پاکستانی قوم جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور میں لارڈ قربان حسین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. آج کا یہ جو دن ہے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر مشکل حالات کا سامنا ہے. کچھ قدرتی آفات ہیں، کچھ مین میڈ پرابلمز ہیں، اور ان تمام معاملات میں برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اوریجن لوگ جو ہیں ان کی ایکسٹراڈنری قسم کی ذمہ داریاں بنتی ہیں. ہم دنیا کے سٹیج پہ یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پوری دنیا میں گردش کرتی ہے، اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے. تو پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس میں قدرتی آفات کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں جس حد تک ممکن ہو. اور اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی زلزلہ آیا ہے، سیلاب آیا ہے، تو برطانوی پاکستانیوں نے، برٹش پاکستانیز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. ہمارے ساتھ شیخ سربلند صاحب، ابھی میں پوری کمیونٹی جو ہے میں بیٹھی ہوئی ہے، میں اگر ان کا نام نہ لوں تو میں مجھ سے راہ نہیں جا رہا. ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کر کے میں اسٹیج سے جو ہے وہ چلا جاؤں گا. اس کے بعد پروگرام جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. شیخ سربلند صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. فیض رسول صاحب، محسن اختر صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹی کے سی کسی تعارف کا محتاج نہیں. ٹی کے سی نے ہمارے لیے، ٹی کے سی کے لیے بہت سی تالیاں بجا دیجیے. ٹی کے سی نے اس پروگرام کو منعقد کروانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی. اور ہمیشہ چیریٹی کے کاموں میں ٹی کے سی دلاور چودھری صاحب جو ہیں ہمیشہ آگے آگے ہوتے ہیں. ایف سی ایچ ایل ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت بڑے انسان، عمر میں چاہے وہ چھوٹے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ سننے کے بعد ان کو یقیناً خوشی ہوگی کہ بہت کام کرتے ہیں کمیونٹی کے لیے. اور ہمارے نسیم صدیقی صاحب، ملک لاء چیمبر
پوری دنیا میں ایک ہی نام ملک لاء چیمبر، ڈاکٹر ملک صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. رحمان شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مظفر چوہدری صاحب جو کہ وائٹ پل کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بھی تشریف لائے. UK پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سید قمر رضا صاحب. چودھری شوکت صاحب سابق میئر التھم فورسٹ، چودھری لیاقت صاحب. ARY کے CEO یورپ جو ہیں وہ UK اینڈ یورپ فیاض غفور صاحب موجود ہیں. ARY جس طرح پاکستان کی خدمت کے حوالے سے اور پاکستان میں جب بھی کوئی چیریٹی وغیرہ آتی ہے اس حوالے سے جو کام کر رہی ہے، کسی کو مثال دینے کی یا کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو اس بات کا علم ہے. آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے آج پوری برطانیہ کی قیادت ہمارے درمیان موجود ہے. صرف اور صرف اس مقصد کے ساتھ یہ یہاں پر آئے ہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کرنی ہے. منور حیات قریشی صاحب جو کہ ممتاز ریسٹورنٹ کے آنر ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. محترمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ جو کہ دی ایشین کی ہیڈ ہیں برطانیہ میں، آپ کا شکریہ. احمد علی سید صاحب. آصف انصاری صاحب ایک بہت بڑا نام اس حوالے سے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چیریٹی ہو رہی ہو، اور خاص طور پر ہم اسلامک ریلیف کی چیریٹیز میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی چیریٹی کا نام اور انسانیت کی خدمت کا نام ہوتا ہے تو آصف انصاری صاحب سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. جیسے کہ آج ہم آصف انصاری صاحب کو جو ہے وہ سب سے آگے دیکھ رہے ہیں. عادل اینڈ سنس گروپ راجہ محمد عادل صاحب جو ہیں کسی طرف پہ محتاج نہیں، متعدد ایوارڈ جو ہیں ان کو مل چکے ہیں انسانیت کی خدمت کے حوالے سے. ایکسیڈنٹ کلیم گروپ ہیلپ لائن کے رضوان صاحب اور جناب عبدالقدیر صاحب، کسی کا نام آپ بھول گیا ہوں تو معافی چاہوں گا. دوبارہ یاد آئے گا تو میں ضرور اسٹیج پہ آ کے سب کا شکریہ دوبارہ ادا کروں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج مجھے بہت امید ہے کہ آج آپ یہ ثابت کریں گے کہ ہم پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ پروگرام تھوڑا سا لیٹ شروع ہوا جس کے لیے میں معافی اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ہال جو ہے وہ ہمیں دیر سے ملا، اور ہمارے نعیم خان صاحب جو پوری پروڈکشن اور ساؤنڈ سارا انہوں نے ملا ہے، 1-1.5 گھنٹے میں انہوں نے سارا یہ ارینجمنٹ کر دیا ہے. نعیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی کافی خدمت کر رہے ہیں. میری صاحب اجازت ہے سر. تھینک یو سو مچ. ایک نظم بلکہ ایک ملی نغمے کے چند اشعار کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، جو ہو سکے تیرے رخ پر نہ قربان اگر، اور کس کام آئے گی یہ زندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیری گل رنگ چہرے کی یہ بدتابندگی، اپنے خون سے بڑھاتے رہیں گے صدا تیرے گل رنگ چہرے کی تابندگی، جب تجھے روشنی کی ضرورت پڑی اپنے محفل کے شمس و قمر دیں گے ہم، تو سلامت رہے اے نگار وطن تو سلامت رہے. سبز پرچم تیرا، چاند تارے تیرے، تیری بزم نگاری کے عنواں ہیں، تیری گلیاں، تیرے شہر، تیرے چمن، تیرے ہونٹوں کی جنبش کے قربان ہیں. جب بھی تیری نظر کا اشارہ ملا تحفہ بنفس جاں پیش کر دیں گے ہم. اے نگار وطن تو سلامت رہے. خواتین و حضرات، یہ ایک ملی نغمہ ہی نہیں بلکہ ہر اس دل کی آواز ہے جس نے پاکستان کی دھرتی سے جنم لیا. یہ ہر اس پاکستانی کی خواہش ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے کے باوجود اپنے آپ کو اس پاک سرزمین کی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. میں آپ سب کو اس پاکستان نائٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں جو اصل میں اس پاکستانی صبح کا آغاز ہے جس کی پہلی کرن UK ٹائم لندن اور پاکستان یوتھ فاؤنڈیشن کے جھروکوں سے اس وقت اس تقریب میں روشنی پھیلا رہی ہے. خواتین و حضرات، آپ کو ڈاکومنٹری دکھانی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی انٹرٹینمنٹ ہو جائے دول فاؤنڈیشن کی جانب سے. جب پاکستان کے صبح کا ذکر ہوتا ہے تو میرے ذہن میں پاکستان کے وہ دیہات، وہ سارے گاؤں، وہ سارے قصبے گھومنے لگتے ہیں جہاں خوشیوں اور غموں میں علاقے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ڈھولک کو طبق کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے بھی آج جس خوبصورت تقریب کو ایک اپنے پن کا روپ دینے کے لیے ایک ڈھولک پارٹی کو دعوت دی ہے تاکہ وہ آپ تک آپ کی مٹی کی خوشبو
चाहिए। ढोल फाउंडेशन। जिन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया जब भी पाकिस्तानी हमारे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको ज़रूरत पेश आई, उनकी मदद की, उनके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। सब लोग जो हैं उनको जानते हैं, सब लोग उनकी खिदमत जो है उनको सराहते हैं। आज हम भी उनको एक उनकी ऑनर में शील्ड पेश करते हैं ताकि वो याद रहे, यादगार रहे कि हम लोगों ने उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमत, ख़ास तौर पर जब भी फ्लड या कोई डिज़ास्टर आया हो या आप ज़लज़ला देख लें जो कश्मीर में आया था, उस वाले से भी कुछ अहम शख्सियात हैं जिन्होंने दिल खोल कर अतियात की। अब मैं उनको बारी बारी बुलाऊंगा। उनको बुलाने से पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब आज के चीफ गेस्ट लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे जो कुछ अहम शख्सियात हैं उनको जो है वो ऑनर दें, शील्ड दें। और लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब के साथ साथ यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब कमर रज़ा सैयद साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि
ان کی بھی بہت زیادہ خدمات ہیں. ایوارڈ انہوں نے بے تحاشا لیے ہیں. ان کی عمر گزر چکی ہے ایوارڈ لے کے، مگر آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ان کے ہاتھوں سے ایوارڈ جو ہے نور سلمان صاحب کے ساتھ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قابل عزت ہوگا. سب سے پہلے میں محترم مظفر چودھری صاحب کو بلاؤں گا جو کہ وائٹ پرل کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور جو بے تحاشا چیریٹی دیتے ہیں، منظر عام پر کم ہی آتے ہیں. مظفر چودھری صاحب کے لیے تالیاں بجا دیجیے. مظفر چودھری صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. مظفر چودھری صاحب، چونکہ یہ بہت ہی عزیز سا تحفہ ہے آپ کے لیے، اگر آپ کی خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو کہ آپ نے پاکستان کے لیے چیریٹی جو آپ دیتے ہیں، مظفر چودھری صاحب کے لیے ملک لا چیمبر ایک بہت بڑا نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور اگین بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کمیونٹی میں. ڈاکٹر ملک صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہم سے ایک چھوٹی سی آنر جو ہے وہ قبول کریں. ڈاکٹر ملک صاحب کے لیے تالیاں بجائیے. ڈاکٹر ملک صاحب قانونی ماہر ہیں اور کافی خدمت کرتے ہیں، اور آپ ان کے ٹی وی پہ پروگرام بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور فری مشورہ دینا. وکیل اور اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ کبھی بھی فری سروس فراہم نہیں کرتا، مگر ڈاکٹر ملک صاحب جو ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. حاجی محمد صدیق صاحب، چیئرمین UKPCCI، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ابھی جو 2009 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں 100 سے زائد انہوں نے گھر بنائے، 100 سے زائد انہوں نے گھر بنائے، وہاں پہ جا کے چابیاں دی. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا، کیونکہ یہ شیٹ جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتی آپ کی خدمات پر، مگر ہماری طرف سے یہ قبول فرمائیے. حاجی محمد صدیق صاحب نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی ہیں. بہت شکریہ. میں ذرا کریکٹ کر دوں، چودھری صدیق صاحب نے 135 گھر بنائے ہیں، ہم وٹنس ٹو دیٹ. اور اس طرح سے فوڈ اس سلسلے میں جو چیف آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف کے جو ریلیف تھا اس میں انہوں نے نقد 30 لاکھ روپیز دیے تھے مین کے ساتھ. ARY کی احساس جو کیمپین ہے، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے تحت احساس کی جو کیمپین ہے ARY کی، وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ARY اس وقت بھی اور ماضی میں بھی کتنا انہوں نے کام کیا انسانیت کے لیے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور بے لوث خدمت کر رہے ہیں. اور یہ ARY کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ ARY اس وقت سب سے آگے اگلی صفوں پر رہتے ہوئے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. UK اینڈ یورپ کے ARY کے CEO محترم فیاض غفور صاحب موجود ہیں. آپ سے گزارش ہے فیاض صاحب آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری طرف سے کشمیر صاحب تحفہ جو ہے وہ قبول فرمائیں. ARY کے لیے ایک بار پھر تالیاں بجا دیجیے، کیونکہ برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھنے میں جانے والا چینل ہے. ہمارے درمیان کمیونٹی کا ایک اور بہت بڑا ستارہ جنہوں نے ہمیشہ صف اول پر رہتے ہوئے بہت زیادہ خدمت کی، بہت زیادہ پاکستان کے لیے انہوں نے فنڈ دیے. شیخ سربلند صاحب سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب آپ تشریف لائیں اور آ کے ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کریں. شیخ سربلند صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت خوشی ہے، مجھے آپ نے اس قابل سمجھا، لیکن میرے خیال میں ایک اور آدمی نے بڑی محنت کرتا ہے، ہر جگہ کرتا ہے، جس کا نام دلاور چودھری ہے. میں اپنا ایوارڈ انہیں پیش کرتا ہوں. دلاور چودھری صاحب آپ کہاں پہ ہیں سر؟ آپ ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. شیخ صاحب نے ہمیشہ کی طرح قربانی دیتے ہوئے ایک اور قربانی دے دی ہے آپ کی خاطر. دلاور چودھری صاحب اگر موجود ہیں، چلیں دلاور چودھری صاحب آ جاتے ہیں. ہم اگلی جو آنر، اگلی شیلڈ، اگلے تحفے کی طرف بڑھتے ہیں. راجہ محمد عادل صاحب، عادل گروپ کنسرنز، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان خصوصی طور پر کشمیر میں بہت زیادہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کمیونٹی کا بہت بڑا ستارہ. راجہ محمد عادل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں.
بہت شکریہ جناب راجہ محمد عادل صاحب. آصف انصاری ایک ایسا نام ہے جو کہ کبھی بھی سامنے نہیں آنا چاہتے اور ان کی یہ خواہش رہتی ہے کہ ان کو منظر عام پہ نہ لایا جائے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حال میں کسی کو انکریج جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں سب کو, میں کسی کو بات نہیں کر رہا, مگر میں آصف انصاری صاحب کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ میں نے بہت زیادہ چیریٹیاں دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, مگر جو چیریٹی جس خلوص کے ساتھ آصف انصاری صاحب جو ہے وہ چیریٹی دیتے ہیں وہ کم ہی لوگ ہیں. آصف انصاری صاحب کے بہاف پہ ان کے صاحبزادے ایان انصاری سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کے آصف انصاری صاحب کی جو ہے شیلڈ وصول کریں. ایان انصاری. بہت شکریہ ایان انصاری. آخری آج کی جو ہم تحفہ دیں گے وہ آل پاکستان مسلم لیگ کے برطانیہ کے جو صدر ہیں, ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ انسانیت سے محبت کا بھی اعلیٰ ثبوت دیتے ہیں, اور آج جیسا کہ آج انہوں نے اس فنکشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا, اس فنکشن کی کامیابی کے حوالے سے میں جناب الطاف شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا آنر جو ہے اس کو قبول کریں. الطاف شاہد صاحب آل پاکستان مسلم لیگ کے صدر ہیں, سیاسی پارٹی کے. الطاف شاہد صاحب کے بہاف پہ جنرل سیکرٹری جو ہیں آ جائیں سر. محترم افضال صدیقی صاحب, اور آپ کا بہت بہت اب میں آخر میں گزارش کروں گا محترم قمر رضا سید صاحب سے جو کہ صدر ہیں یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے, کہ وہ 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. 1 منٹ کی باؤنڈنگ ہے. اس کے بعد محترم لارڈ قربان حسین صاحب جو کہ لارڈ آف لوٹن ہیں اور ہمارا ستارہ ہے. بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, ہماری ریکویسٹ پہ آئے ہیں تمام مصروفیات ختم کر کے. تو ان سے جی آئیے دلاور صاحب آپ اسٹیج پہ آئیں, کیونکہ آپ کے لیے خصوصی ایوارڈ ہم نے تو شیلڈ دینی تھی, وہ شیخ سربلند صاحب نے سر اپنا ایوارڈ ہوا ہے آپ کی نظر کیا, قربان کیا. دلاور جوئی صاحب کے لیے گزارش کیجیے جی. دلاور جوئی صاحب کی ایک اور اس فنکشن کی کامیابی میں یہ ہے کہ یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے یہ دلاور جوئی صاحب نے چیریٹی کی نظر کیا, انسانیت کی نظر کیا, اور دلاور جوئی صاحب کے لیے بہت سی تالیاں بجا دی. محترم سید قمر رضا سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صاحب آپ کا میں دائی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام ارینج کیا اور ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع دیا. جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ جو لاسٹ فلڈز آئے تھے اس میں لوگوں نے کوشش کی تھی, پیسے اکٹھے کیے تھے. اسلامک برینڈ ماسک ساتھ صدیق صاحب مل کے ہم نے 135 گھر بنائے تھے. تو جو مجھے اس میں ایکسپیرینس ہوا تھا, پیسے لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آپ کی ضمانت کو وہاں جو جائز اقدار ہیں ان تک پہنچانا مشکل ہے. تو کیونکہ میں نے پریکٹیکل اس میں حصہ لیا ہے تو مجھے احساس ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کتنے نام نے چیریٹیز میں نے دیکھی ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہیں. میں اب کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سچ کہوں گا تو پھر ذرا وہ کافی کڑوا ہوگا, مگر کام جو ہے مظفر گڑھ میں ہو رہا ہے اور چیریٹی کے ڈائریکٹر صاحب بما فیملی پرل کنٹیننٹل ہوٹل لاہور میں ٹھہرے ہوئے ہیں. گاڑی وہاں سے آتی ہے, سگنیچرز لے کے جاتی ہے, کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ اس طرح سے ہے. تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ غریبوں کے پیسے ہیں, ان پیسوں پہ ہم عیاشی نہیں کر سکتے, ان پیسوں کو ہم اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کر سکتے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے, کرم ہے اس مالک کا کہ ہمیں جو امانت دی گئی ہم نے جو کہ تو وہ امانت اپنے ہاتھوں سے جا کے پہنچائی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تسلی کی ہے. یہ جو 135 گھر بنے ہیں, ہر 20 گھر جو بنے ہیں اس کے بعد جا کے ہم نے انسپیکشن کی ان کی, پھر وہ پیسے ریلیز کیے ہیں اور وہ بھی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے یہ بنوائے ہیں. ابھی میں دوبارہ جب ڈنگی وائرس کا ایشو تھا تو اس میں بھی ہمارے دوستوں نے, جس میں چودھری صدیق صاحب بھی سر فہرست ہیں, نائز رنداوت صاحب ہیں, ہمارے اپنے جو 5-6 دوست تھے, ہم سب نے مل کے 5 بلڈ اینالائزر جو ہے وہ یہاں سے ہم نے پرچیز کیے جاپان سے, اور وہ جا کے میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے حوالے کیے اور اپنی
आंखों के सामने कि कहाँ कहाँ उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किए, कहाँ ये जाके मशीनें इंस्टॉल होंगी, क्योंकि उन मशीनों से काफ़ी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि उस मशीन की जो कैपेसिटी है कि 1 मिनट में एक बंदे का टेस्ट हो सकता था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बंदों का जो है ना इलाज होना आसान हो गया। पता चल गया कि कौन बंदा जो है वो डेंगू वायरस का शिकार है कि नहीं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मैं खाना मैं 1 मिनट क्रॉस कर गया हूँ। बहरहाल मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और यहाँ पे जमा हुए हैं। वस्सलाम। फकीर हज़रात, आज का प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मेरा जी चाहता था कि 1-2 बातें आपसे कह कर के ज़रा आज की शाम को थोड़ा सा हंसा भी दें, खुश भी कर दें। आपने बहुत सा सामान पैदा किया यहाँ, गाने बजाने से, म्यूज़िक से लोग दिल बहलाए, लेकिन 1-2 चीज़ें चले छोटी छोटी मैं भी अर्ज कर दिया था, यकीन देता हूँ। पंजाबी जानते हो सारे? आओ चलो चंगी गल पंजाबी जी 2 गल्लां कर लेने हैं। मेरा एक दोस्त है, उन्होंने छोटी जी बच्ची है, तो उन्होंने सुसर साहब जो ना वो फौत हो गए सन। उन्होंने बीवी कर दी है कि इतने बैठी एक दिन दुआ कर रही है नमाज तो बाद कि यार अब मेरे रब नूं ना तत्ती वाह ना लावी, उन्होंने जन्नत जगह देवी, सारी चंगी चंगी दवावां मंगती रही। बच्ची छोटी जी कोल बैठी सी, वो सुनती रही, औरतों को समझ ना आई, पर जो उन्होंने कहा ना कि ठंडिया हवावां देती रही, उन्होंने समझ आ गई कि ये शायद जिन्हें ग्रैंडर साढ़े फौत हो गए ने, वो कितने गर्म जगह बैठे ने, तो उन्होंने ठंडी हवा की लोड़ है। थोड़ी देर तो बाद, कुछ महीनों तो बाद मौसम बदल गया, ठंडा हो गया, तो बच्ची बैठी उत्थे दुआ मंग रही है, तो कहती ओ गॉड प्लीज सेंड माय ग्रैंडडैड ए हीटर। अब उसके माँ ने पूछा ये की कर रही है? कहती तुसी जदों दुआ मंगदे सी गर्मी दे विच किते सुनो पक्खा चाहिदा और ठंडी हवा चाहिदी है, हुण सर्दी है उत्ते जाहिर उन्होंने हीटर चाहिदा होएगा। एक और तो सुना देना, मैं पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस दी वो मतलब लाइफ जी है ना, वो मैं शुरू की सी एक मस्जिद कमेटी का सैकटरी बन गया अदों मैं कोई 20-22 साल का सीगा। आ गई ईद, लोकल पेपर जो शहर का सी ना अदों मैं रूटीन से होता वैसे, उन्हें फोन किया कहते जी कि साडा एक साथी आएगा, उन्हें ईद के फीचर लिखना, तो सानू एक फैमिली चाहिए जिथे वो आवे दिहाड़ गुजारे तो वो फीचर लिखे। मैं एक फैमिली नाल अरेंज किया, ये अज तो 30-35 साल की गल है, 30 साल तकरीबन। अदू फैमिलियां साड़ियां जरा घट सन उस एरिए च, हुण तो माशाअल्लाह ऐसी गली को नहीं रह गई जिसे अपनी फैमिली ना होके। उत्थे आई एक जर्नलिस्ट, वो आके बैठी, फैमिली ने बड़ी उसकी खिदमत की। घर वाले ने यह किया कि मस्जिद के मौलवी साहब ने मंगा लिया कि जस्ट इन केस कोई मजहबी सवाल पूछ दे असी की कहांगे। साढ़े जो बंदे हैं ना एडे बेचारे मजहबी नहीं से रखते इलम, लो जी मौलवी साहब ही आ गए, ये हूँ सच्ची हकीकी गल जी। मौलवी साहब आके बह गए कोने च, वो औरत आई, सारा दिन वो जो कि उन्हें ऑब्जर्व किया, अगले वीक उन्हें पेपर ही लिखता, बड़ी सोहनी कहानी लिखी सू, फीचर बड़ा जबरदस्त करोड़ छड़िया सू, लिखती शुरू कर दिए। सवेरे उठते ने, नहाते धोते ने, मर्द जोड़े मस्जिद चले जाते हैं, बीवियां उठ के घर का काम करदियां ने, खाना बना दियां ने, वो फ्रेंड्स आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, वगैरह 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 वगैरह। बहुत खूबसूरत उसने मजमून लिखा। एंड ते लिखती है, अंग्रेज सी ना, एंड ते लिखती है कि बाय द वे उन्होंने एक प्रीस्ट भी आए हुए सन, जेडे उस कमरे च बैठे एक कोने दे विच सारी दिहाड़ मेरी नंगी लत्तां तक दे रहे। मैं
पोजीशन होती मैं तो पता नहीं सोचा कि कौन सा है कि जब किसी ने याद है पता नहीं मैं तो अपने ख्याल ही सो तो वक्त में खाम खाने चलो very explanations anyway a bit more serious now actually I'm really pleased we had a very good evening I'm really grateful to Haksa and their organization and the newspaper who organized this beautiful event and we have done some very good work. ये ठीक है कि पैसे इकट्ठे होंदे ने बेशुमार चैरिटीज ने हर किसी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸ਼ਤਰ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਇਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਪ ਦ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्ला ਅਲ बलाग। अभी जिन जिन लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब आपका आज नया रूप हमें माशाल्लाह देखने में मिला। नेक्स्ट टाइम हम आपको ज़रूर तकलीफ दिया करेंगे। लॉर्ड साहब ने तो माशाल्लाह महफिल जो है वो करवा दी। लॉर्ड साहब आपका शुक्रिया, शादी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। कथक डांस आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, आखिरी आइटम है, इसके बाद जो है प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम हो जाएगा। This
हाफिज।